تو یہاں پہ آئے ہیں اور ہی از اے ریلیجیس اسکالر اور ہی از اے موٹیویشنل اسپیکر اور آپ سب لوگ ان کو جانتے ہی ہوں گے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی. تو ایک چیز جو چیز کے اوپر ہمارا آبجیکٹیو ہے نا وہ کیا ہے کہ آپ سارے لوگوں کے پاس موجود ہے تعلیم اسکل آپ لوگوں کے پاس موجود ہے. ہم سب آپ کو جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں ٹی ایس اے کے اندر اور اے سی سی کے تھرو وہ ڈفرینٹ کوالیفیکیشن کے تھرو ہم آپ کو جو ہے وہ اسکل سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم آپ کو تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن واٹ از امپورٹنٹ کہ آپ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت بھی ہو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو ہم اپنے دین کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور دنیا میں آج بینگ اے مسلم ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں, اس کا ایک بہت بڑا ریزن کیا ہے کہ لوگوں میں سے آنیسٹی چلی گئی ہے. لوگ بزنس میں آتے ہیں لیکن آپ نے سنا ہوگا لوگ بزنس میں آگے بھی جھوٹ بولتے ہیں, چھوٹے سے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, چھوٹے سے فائدے کے لیے جو ہے وہ ان ایتھیکل چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے. بہرحال میں چاہوں گا آپ یہ بہت دور سے ٹریول کر کے آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے, تو ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ موجود ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کے لیے. تو آخر میں کویشچن آنسر سیشنز بھی ہوں گے, اگر آپ کچھ چاہیں تو ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو وداؤٹ ویسٹنگ آف فردر ٹائم میں ان کو انوائٹ کروں گا سر پلیز کم آن دی اسٹیج اینڈ ہیو اے فیو ورڈز ود اس. اور پلیز آپ سارے لوگوں نے بہت خاموشی سر کی بات سنی ہے. تھینک یو سر. بالکل ٹھیک ہے جی. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آواز آ رہی ہے؟ از دس ورکنگ؟ نہیں آئی تھنک وہ دوسرا والا دے دیں بے شک اگر آپ کو. اوکے جی. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری. کیسے ہیں آپ لوگ؟ I think this is my first visit to Tabanis Institute. اور آپ میں سے کون کون مجھے ویسے فالو کرتا ہے سوشل میڈیا پہ؟ بڑے میرے لوگ ہیں یار. کوئی اور کام بندہ نہیں ہے زندگی میں؟ لیکن سارا دن کہاں بیٹھے ہوتے ہیں سوشل میڈیا میں. الحمد للہ. اور میرا لائیو اٹینڈ سب سے پہلے لائیو ایونٹ کون اٹینڈ کر رہا ہے مجھے؟ میری فرسٹ ٹائم لائف میں لائیو مجھے کون سن رہا ہے؟ اچھا ماشاء اللہ. یعنی آپ لوگ مجھے فرسٹ ٹائم زندہ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے. ایک بھائی میرے پاس آئے کہتے ہیں کہ تو ابھی فرسٹ ٹائم آپ کو زندہ دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یار کمال ہے, سو بیوٹیفل, سو جسٹ لوکنگ لائک اے ہر چیز دیکھی ہے سر. کچھ تو چھوڑ دیا کرو ڈالے. چلے جوکس اپارٹ, آج کل جو امت کی سچویشن ہے وہ بڑی خوش کر دینے والی ہے, ڈس اپوائنٹنگ ہے. آپ کو معلوم ہے فلسطین کے علاوہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے خاموشی ہو جائے اور جو آ چکے ہیں ان کو آنے بس اس کے بعد روک دے, دروازے بند کر دیں. دروازہ نہیں دروازے توڑ دیا. دیکھیں اگر آپ سبحان اللہ پوری امت کی طرف دیکھتے ہیں نا اور آپ
چائنا دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ویگر مسلمس ان کی ایتھنک کلینزنگ کی جا رہی ہے. آپ میانمار کی طرف دیکھتے ہیں اور برما کی طرف, ہاں وہاں پہ روہنگیا مسلمس کو انائلیٹ کیا جا رہا ہے. اگر آپ انڈیا دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جینوسائڈ از بینگ پلانڈ آن دا مسلمس. ہمارے کتنے ہمیں میسج آتے ہیں کہ کہاں بھی انڈیا میں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ, خواتین کو ریپ کیا جا رہا ہے, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. آپ اگر سیریا دیکھتے ہیں تو دیر از اے 1 decade لانگ وار گوئنگ آن جہاں پہ ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو قتل کیا جا رہا ہے. آپ جب سیریا کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک بہت بڑا فیمن سٹرائک کیا ہوا ہے. آپ موروکو, ٹرکی اور افغانستان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ زلزلے آ رہے ہیں جو تباہی پھیر رہے ہیں. آپ لیبیا کی طرف دیکھتے ہیں تو ڈیم بروک ان لیبیا جس نے ملٹیپل ولیجز تباہ کر دیے اور تھنڈر سٹارمز وہاں پہ آ رہے ہیں. آپ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آل ٹائم ہائی انفلیشن ہٹ کیا ہوا ہے ہمیں, مور دین 37.9% سے بھی اوپر. ایون شری لنکا سے بھی برے حالات ہو گئے ہمارے انفلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ سعودی عرب حرمین اور شریفین کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایکٹیوسٹ کو اور دعات کو جیلز میں ڈالا جا رہا ہے آن اسپیکنگ دا حق اینڈ ٹروتھ. اور جب یہ جینوسائڈ ہو رہا تھا, جب ظالم بچوں کے اوپر بامز گرا رہے تھے اور ان کی لیمز ان کے کٹ کے گر رہے تھے, انہوں نے حرمین شریفین کے ملک میں شکیرہ کو بلایا ایز اے کانسرٹ. ہسٹری لکھی گئی کہ جب مسلمانوں پہ یہ حالات اور واقعات تھے تو پاکستان کے لوگ کانسرٹس میں جا رہے تھے. یہ لکھا جائے گا, میں آپ کو بتاؤں کہ جب فلسطین کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے جلایا جا رہا تھا تو مسلمان فوڈ فیسٹیولز اور کانسرٹس اٹینڈ کر رہے تھے. پنجاب گروپ آف کالجز نے بھی نیشن وائڈ کانسرٹس اناؤنس کر دیے. میں کچھ دن پہلے کانسرٹس میں تھا, انہوں نے کہا تو ابھی 7 اکتوبر کو یہ ہوا تھا, 9 اکتوبر کو ڈی جے نائٹ تھی جس میں لڑکے لڑکیاں ناچ رہے تھے. جیسے مونگولز جب آئے تھے نا مسلمانوں کے پاس بغداد میں, تو ہم ان کو نا اس ٹائم کے مسلمان کو بڑا ویک اور ان پہ ترس کھاتے ہیں کہ یار کیسے مسلمان تھے, بحثوں میں پڑے ہوئے تھے, فرقوں میں پڑے ہوئے تھے. جب انہوں نے ریکی کرنے کے لیے اپنے ایجنٹس بھیجے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ مسلمان ایسے ہیں, سارا دن بیٹھتے ہیں اس پہ بحث کرتے ہیں کہ کوا مکروہ ہے یا حرام ہے, اور سارا دن بیٹھ کے اس پہ بحث کرنے کے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اوکے کل اب یہاں سے دوبارہ ڈسکشن شروع کریے کہ تمہارا فرقہ جیتا یا ہمارا فرقہ. تو ہم آج تاریخ میں ان کو کمزور اور ویک مسلم سمجھتے ہیں. تو آنے والی نسلیں ہم لوگوں کے بارے میں کہیں گی کہ جب فلسطین کو, ارض مقدس کو چھینا جا رہا تھا اور ظلم کیا جا رہا تھا تو وہاں کے لوگ حرام ریلیشن شپس میں تھے, موویز, نیٹ فلکس, منی ہائسٹ دیکھ رہے تھے, پب جی اور فورٹ نائٹ میں لگے ہوئے تھے. گیو دیم بریڈ اینڈ سرکس, دے ول نیور ریوولٹ. ان کو کھانے میں, ان کو آئی مین مائی سیلف میں لگا کے رکھو, ان کو بیزی کر دو, ان کے ہاں کرکٹ ورلڈ کپس دکھاؤ ان کو, یہ فیشن شوز فالو کریں, یہ سیلیبریٹیز کی نیوز فالو کریں, اور ان کو روٹی میں لگائے رکھو. سیلری 5-7 ڈیجٹ سیلری میں لگے رہیں گے 9 to 5 کمانے کے چکر میں اور انٹرٹینمنٹ میں. ان کو مردہ بنا دو. رینڈ کی رپورٹ کے مطابق 3 طرح کے مسلمان ہیں, وہ گورو نے ریسرچ کی بھی ہم پہ. ایک وہ ہیں جو کہ لیفٹسٹ ہیں, لیفٹسٹ لبرلز. وہ کہتے ہیں کہ اوکے دین ہے الحمدللہ اسلام میں, بٹ اس کا تعلق میری پرسنل لائف سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہے برتھ اینڈ میرج اینڈ ڈیتھ سے. بس پیدا ہو کے امام صاحب اذان دے دیں, شادی کے ٹائم پہ آ کے نکاح پڑھا دیں مولوی صاحب, اور جنازہ آ کے پڑھا دیں موت کے ٹائم پہ. جیسے جوڈیزم اینڈ کرسچینٹی ہے اس طرح اسلام کو بھی, اس کا تعلق میرے بزنس سے نہیں ہے, اس تعلق میری لائف اسٹائل سے نہیں ہے, اس کو دور رکھو. لیفٹسٹ. تو انہوں نے کہا, گورے نے کہا یہ ہمارے اپنے ہیں, یہ میر جعفر میر صادق ہیں, یہ کمال اتا ترک ہیں, یہ ہمارے اپنے ہیں, یہ ہمارے لیے پاتھ پیو کریں گے, یہ ان کے اندر جو بھگوڑے ہیں یہ وہی ہیں ہمارے اپنے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں, میں اپنی کوئی بات کوٹ نہیں کر رہا, کہتے ہیں دوسرے طرح کے مسلمان وہ ہیں جو نہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں, یعنی ٹریڈیشنلسٹ جن کو بولتے ہیں. سو پہلے ہیں لبرلز, دوسرے ہیں ٹریڈیشنلسٹ, اور ان کا یہ اکثریت مسلمانوں کی ٹریڈیشنلسٹ ہے کہ امریکہ جا کے اسلامک اسکول ڈھونڈتے ہیں اور پاکستان آ کے امریکن اسکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اپنی شادیوں پہ ڈانس فلور, ڈسکو لائٹ, سب کچھ ہوتا ہے, ڈی جے بلاتے ہیں اور امام صاحب کو کہتے ہیں کہ آ جائیں جی نکاح پڑھا جائیں, اور اس پہ ناچ گانے کے بعد دلہن کو بھی قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں.
آج رات جی ناچ گانا ہوگا عشاء کی نماز کے متصل بعد. نہ تیتر ہیں نہ بٹھیر ہیں. رات کو تہجدی بھی چل رہی ہیں, قرآن کے ختم بھی ہو رہے ہیں, اور موویز بھی چل رہی ہیں, اور میوزک بھی چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھیڑ بکریاں ہیں, یہ شیپ مینٹیلٹی ہے, یہ ہرڈ مینٹیلٹی ہے, یہ بھی کسی سبسٹنس کے مالک نہیں ہے. پہلے تو اپنے دوسروں کے سے ہمیں خوف کوئی نہیں ہے. تیسرے نا یار یہ بڑا مسئلہ ہے ان لوگوں سے, ان کو نام دیا فنڈامنٹلسٹس. فنڈامنٹلسٹس جو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ بھی کمپرومائز نہیں ہوگا, جو مرضی ہو جائے ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے, ہاں بدتمیزی نہیں کریں گے, ہم سڑکیں بند نہیں کریں گے, ہم ٹائر نہیں جلائیں گے, ہم کھڑکیاں نہیں توڑیں گے. یہ جو پروٹیسٹ اور سارا یہ جو ایک عشق رسول کے نام پہ جو سب کیا جاتا ہے, میں تو اسے ایگری نہیں کرتا. یہ کہتے ہیں کہ ہم فجر بھی نہیں چھوڑیں گے, ہم جھوٹ بھی نہیں بولیں گے چاہے لاس کا سامنا کرنا پڑے, ہم حرام نہیں کمائیں گے, ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے, ہم حجاب نقاب پہ کمپرومائز بھی نہیں کریں گے, اور ہم اللہ کے نبی جیسے دکھنے میں بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ اس معاملے میں نا تھوڑے سے فنڈامنٹلسٹ ہیں, بڑے تھوڑے, لیکن یہ بڑے ڈیڈلی لوگ ہیں, ان سے ہمیں خوف ہے. تو آج پوری امت میں یہ حالات دیکھتے ہو نا, ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. اپنی جوانی پہ حیا اور شرم آتی ہے, اپنے علم پہ حیا اور شرم آتی ہے کہ یار 57 اسلامی ممالک, کیا مسلمانوں میں پیسہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ انے واہ ہے. سعودی عرب جو النصر اس نے بنایا, جو فٹ بال کی لیگ لی, quadruple the amount of payments to Ronaldo's and the سب کو لے کے آ رہے ہیں, اور اتنا مال, پیٹرول کے ریزروز ہمارے پاس ہیں, کول ریزروز ہمارے پاس ہیں, لارجسٹ اسٹینڈنگ ملٹری ایجپٹ کے پاس ہے, اٹامک ویپن پاکستان ہے, لیکن یہ سبسٹنس نہیں ہے, ان میں سبسٹنس جو ہوتا ہے نا, غیرت نہیں ہے. یعنی اتنی بھی کبھی بے بسی دیکھی امت نے کہ ایک پانی کی بوٹل غزہ نہ پہنچا سکیں, ایک کمبل غزہ نہ پہنچا سکیں, یہودیوں کی پرمیشن کے بغیر رفح کراسنگ کھول نہ سکے. بلینز آف ڈالرز کے ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں, بٹ ان کی اجازت ہوگی تو گزریں گے, ورنہ نہیں گزریں گے. تو جب یاد رکھیں یہ سارے حالات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو دو چیز بتاتا ہوں. ایک بچہ تھا فلسطینی, اس کو بچپن سے ہی نا کڈنیپ کر لیا گیا, اور کڈنیپ کرنے کے بعد ہی واز سبجیکٹڈ ٹو ہیومن ٹریفکنگ, اور جب اس کو بیچ دیا گیا انون لوگوں کو تو انہوں نے ہراسمنٹ کی, اس کی فزیکل ہراسمنٹ, اور پھر اس کو جیل میں بند کر دیا. بٹ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں, اللہ سبحانہ اللہ یہ غلط کہا میں نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں اور تقدیر میں اس بچے کے لیے ڈیفرنٹ پلان تھا. اللہ نے صرف نہ اس کو جیل سے نکالا, بلکہ اس کو اپنی فیملی سے بھی ملوا دیا, اور اس کو ایک بڑا عہدہ دیا. اس کا نام تھا یوسف علیہ السلام. بھائیوں نے اغوا کر لیا, کنویں میں ڈال دیا, بک گیا, اپنی مالکن نے ہراسمنٹ کی, جیل میں پھینک دیا گیا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیوں ہو رہا ہے یار اب, بٹ اللہ ہیز اے پلان. ایک اور شخص کو ہم جانتے ہیں جس کا قرآن میں نا مینشن 183 ٹائمز ہے, جس کی ماں کا بھی ہمیں پتہ ہے, جس کے بھائی کا بھی ہمیں پتہ ہے قرآن میں, جس کے فادر ان لا کا بھی پتہ ہے, جس کی وائف کا بھی پتہ ہے, جس کے آنے سے پہلے کی بھی واقعات کا ہمیں اس دنیا کا پتہ ہے. اس کا ہمیں ڈاوری بھی پتہ ہے کہ اس نے حق مہر کتنا دیا تھا. اس کے فادر ان لا کا بھی ہمیں پتہ ہے. مور دین 25 چیپٹرز ان دا قرآن. موسیٰ علیہ السلام. اب موسیٰ کو دیکھیں, موسیٰ پیدا ہوئے فرعون کے ٹائم پہ, جہاں بچوں کو قتل کیا جاتا. ان کی ماں کو پیدا ہوتے ان کو یہ نہیں تھا کہ پیمپرز, ملک, فیڈ, نیوٹریشن نہیں, بچاؤ اس کو, صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دیا, جان کے لالے پڑے ہوئے, اور پھر پلے بڑے کسی گھر میں, فرعون ہی گھر میں, اور پھر قتل ہو گیا. He ran from the Egypt as a fugitive. اور بھاگ کے آئے, اور پیچھے فرعون کی فوجیں لگی ہوئی تھیں, اور 10 سال اپنے سسر کی خدمت کی ایز اے ڈاوری, ایز اے حق مہر. اور پھر یہ سب کچھ یار اب کیوں ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں,
وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، موسیٰ تجھے میں اپنے لیے تیار کر رہا تھا. یاد رکھیں جب امت ایسے ٹائم سے گزر رہی ہوتی ہے نا، جب کرشنگ ہے، گرائنڈنگ ہے، تو اللہ تعالیٰ امتوں کو اور لوگوں کو اپنے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے. اللہ نے قرآن موسیٰ کے بارے میں کہا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے آپ کو بڑا شیک کیا، آزمایا. کیوں؟ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. جو امت کے ساتھ بھی آج کل ہو رہا ہے نا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is preparing the ummah of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to lead the center stage of humanity, to lead the world, to lead everyone. اللہ تیار کر رہا ہے ہمیں. اور یاد رکھیں ایک شخص کے لیے کوئی چیز آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور ایک شخص کے لیے عذاب بھی ہو سکتا ہے. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو ایز اپنے پہ عذاب بنا لیتے ہیں یا آزمائش بنا لیتے ہیں. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں اسلام کا جو گراف ہے نا وہ بھی ایسے جا رہا ہے نیچے، اور مزید نیچے جائے گا اور مزید خراب ہوگا اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو. اور مار اور پڑے گی. بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں کچھ آرمی کے ہائی پروفائل جنرل کے ساتھ کچھ ٹائم پہلے بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تو ہاں بھائی، میں نے کہا کیا چل رہا ہے، کیا فیڈ بیک ہے؟ کہتے ہیں وہ میڈیا والا جواب دوں یا انڈر دا ریڈار جواب دوں؟ میں نے کہا انڈر دا ریڈار جواب ہے. کہتے ہیں اگر ہم نے قدم نہ اٹھایا، ہم نے اپنے آپ کو چینج نہ کیا، تو کچھ سال بعد پاکستان بھی غزہ ہوگا. اگر الاقصی ہمارے ہاتھ سے چلے گی تو مدینہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اگر مدینہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو کعبہ ہمارے پاس نہیں رہے گا. اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی آج اور اپنے آپ کو چینج نہ کیا اور یہ ہپ ہاپ کلچر اور بی ٹی ایس اور کے پاپ اور اس سب میں لگے رہے، تو پھر ٹائم از ویری نیئر کہ لوگ ہماری ویڈیوز ڈال ڈال کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کوئی آئے ان کی ہیلپ کرے، اور ایک طوفان ہوگا باتوں کا بٹ ہیلپ کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا تھا. تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. اللہ سے امید، ہوپ کہ فیوچر از آورز، بیکاز واللہ وی ہیو پرومسز. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نا 3 نام ہیں. ایسے موقع پہ نا اللہ کے نام اپنے دل میں نا پڑھا کریں. ایک ہے العلی، بلند. ایک ہے الاعلی، سب سے بلند. اور ایک ہے المتعال، ہائیسٹ کیٹیگری. العلی 8 دفعہ ہے قرآن میں، الاعلی 2 دفعہ ہے قرآن میں. سبح اسم ربک الاعلی الا ابتغاء وجه رب الاعلی 2 دفعہ، اور المتعال 1 دفعہ ہے قرآن میں. ان کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ بلند ہے. اور بلند کس چیز میں ہے؟ اپنی ذات میں. پہلی بات تو اللہ ذات میں بلند ہے. کون کو سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. کون کو سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے اور اپنے عرش پہ موجود ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. اب دیکھیں نا امت کا یہ حال ہے، امت کا یہ حال ہے. ہمارا علم کتنا شیلو ہے. ہمارا علم تو اتنا شیلو ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد نا جب نماز فولڈ کر دیتے ہیں کہ یہاں شیطان آ کے وہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کو پڑھنے دیجیے. وہ وضو کر کے آیا تھا بیچارہ، ٹھنڈے پانی سے. آپ کا گیزر بھی خراب تھا پیدا ہوئی. وہ آتا ہے فوراً سے اللہ اکبر کہہ دوں، آپ جب نماز فولڈ کرتے ہیں چل نکل یہاں سے. ہم تو بچہ گھر میں کینچی چلا رہا ہو کیا بولتے ہیں؟ ماشاءاللہ کروڑ روپے کے ساتھ میں گاڑی لی ہے، بٹ ساتھ جوتا مبارک بھی لٹکا دیا کہ نظر بد سے بچ رہی ہے، اسے کالا کپڑا لٹکا دیا. یہ تو ہمارا نالج ہے اسلام کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت علو ہے، بلند ہے. وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اس کا علم ہر جگہ موجود ہے. کیا نعوذ باللہ اللہ واش روم میں ہے؟ کیا ڈسٹ بن میں ہے؟ کیا وہ جو کتا پھیرا اس کے نعوذ باللہ؟ اللہ تعالیٰ علو ذات میں سب سے بلند ہے. قرآن میں تھا. امام سفیان ثوری کہتے ہیں قرآن و سنت پہ 1000 سے اوپر دلائل اللہ کے اوپر ہونے کے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے. قرآن میں تھا ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ مستوی ہو گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دلوں کے راز اور اس کا نالج، علوہ لا ینافی قربہ، اس کا بلند ہونا اس کے علم کے قریب ہونے کی نفی نہیں کرتا. ہر چیز جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین
وما تخفی صدور، آنکھوں کی ریل پیل اور دل میں چھپے ہوئے راز جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی ذات عرش پہ موجود ہے. That's why we just sit like this. We pray. This is a universal language of begging. کون ایون نان مسلم جب جیتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں، فطرت میں کہ رب اوپر ہے، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے. تو ذات میں سب سے بلند عرش کے اوپر موجود ہے، صفات میں سب سے اعلیٰ. تو ذات، صفات اور ارادے، یہ تین چیزیں اٹ ول میک سینس. میں آپ کو کمپلیٹ کروں گا. ذات میں سب سے بلند ہے اور صفات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس لیے مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے. قرآن کہتے ہیں افمن یخلق کما لا یخلق، کیا جو کریٹ کیے گئے ہیں اس جیسے ہو سکتے ہیں جو کریٹ نہیں کیا گیا؟ نہیں ہو سکتے نا. اس لیے مشرکین ہمیشہ کریٹڈ کو پکارتے ہیں اور مسلمان کریٹر کو پکارتا ہے. مشرکین عیسیٰ ابن مریم کریٹڈ، عزیر کریٹڈ، سورج چاند ستارے کریٹڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریٹڈ، علی بن ابی طالب کریٹڈ، اولیاء پیر صاحب فقیر کریٹڈ. We never ask them for help. جو کریٹر ہے نا ہم اس کو پکارتے ہیں. مشرک کو شاہ صرف رب کی ذات ہے، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا رب کی ذات ہے. ہم کسی اور کو سجدے نہیں کرتے، نہ اس سے دعا کرتے ہیں، سب اس کے محتاج ہیں. تو علو صفات، صفات میں سب سے بلند. لیکن جو پوائنٹ میں آنا چاہتا نا وہ ہے علو المشیت والارادہ. اللہ اپنے ارادوں میں بڑا پکا ہے اور بلند ہے. جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو کہتے بس ہو جاؤ، کن، ایسے ہوتا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعقلون. اللہ غالب اپنے حکم پہ، جو چاہتے ہیں. تو اللہ کی قرآن و حدیث میں وعدے ہیں ہم سے، ہم مسلمانوں سے، کہ لا یبلغن ھذا الامر، جو دین ہے نا اسلام، یہ کہاں جائے گا، کہاں میسج نہیں صرف قبول کیا جائے گا اور ایکسیپٹ کیا جائے گا. ما بلغ اللیل والنہار، جہاں پہ سورج کی روشنی پہنچتی ہے اور رات کا اندھیرا پہنچتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا ولا يدخلن كل بیت، اور ہر گھر میں داخل ہوتے رہے گا. اب اسلام کا تو یہ پینیکل ہے اور عروج ہے اور یہ ٹائم آنے والا ہے. سوال ہے کہ میرا آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے وہ کرنا جو موسیٰ نے کیا. موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی کوشچنز، یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، قتل کیوں کیا، مجھے کی ماں سے جدا کر دیا گیا، میں پرایوں گھر کیوں پلا بڑا، مجھ سے قتل کیسے ہو گیا، مجھے فیوجیٹیو کی طرح بھاگنا کیوں شروع ہو گیا، کیوں یا رب، مجھے 10 سال، ایک نبی کی زندگی کے 10 سال کوئی کم قیمتی ہے، صرف خدمت میں گزر گئے، حق مہر کے ادا کرنے میں، کیوں؟ کوشچن مارکس. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، موسیٰ تجھے اپنے لیے میں تیار کر رہا تھا. موسیٰ کی کوالٹیز کیا تھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے کلیمٹیز کو ریوارڈ میں بدل دے اور اپنے تھریٹس کو اپرچونیٹیز میں بدل دے اور اپنے پہ عذاب کو آزمائش میں بدل دے، اس میں یہ 4-5 کوالٹیز ہونی چاہیے. پہلی کوالٹی جو اب موسیٰ کی زندگی سے ہم انالیسس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی کوالٹی، اس کے اندر علم کی پیاس ہونی چاہیے اور تڑپ ہونی چاہیے. بائی علم آئی ڈونٹ مین کمپیوٹر سائنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس. علم وہ ہے جو رب سے جوڑتا ہے انسان کو. علم وہ ہے جو، یہ فنون ہے، فنون، یہ سارے فنون ہیں. اللہ کے نبی کو جبریل نے کہا نا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقاری، نہیں پڑھ سکتا میں. آپ نے کہا پھر اقرا پڑھیں، آپ نے کہا ما انا بقاری. آپ نے کہا پھر اقرا پڑھیں، جبریل نے کہا، آپ نے کہا ما انا بقاری. اور ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں اور مجھے بھی لگتا ہے اگر جبریل ساری زندگی بھی کہتے تھے نا اقرا، تو اللہ کے نبی کہتے تھے ما انا بقاری. حتیٰ کہ جبریل نے یہ نہیں کہا بسم ربک الذی خلق، جس رب کے نام سے تخلیق کیا آپ کو. تو پڑھنے کا تعلق، علم وہ جو رب سے جوڑتا ہے انسان کو، علم وہ چیز ہے جو رب سے جوڑتا ہے انسان کو. تو پھر اللہ کے نبی نے کہا ہاں اقرا بسم ربک الذی خلق، علم وہ جو رب سے جوڑتا ہے انسان کو. تو جو رب سے دور ہو جائے علم سیکھنے کے بعد، وہ علم اس سے نہیں ہے. تو موسیٰ میں کیا تھا؟ علم کی تڑپ تھی. کیسے؟ کیا کہتے ہیں سورہ کہف میں، کیا آتا ہے؟ لا ابرح حتی ابلغ المجمع البحرین او امضی حقبا، نہیں رکیں گے ہم سفر کرتے رہیں گے جب تک ہم اس جگہ پہ نہ پہنچیں جہاں پہ الخضر، جس کو اردو میں خضر ہم کہتے ہیں،
سے ملاقات نہ ہو جائے، او امضی حقبا، ہم چاہے ہزاروں سال کی بھی سفر کرنا پڑے ہمیں، ہم رکیں گے نہیں جب تک ہم اسے خضر سے ملے نہ. اور پھر کیا کہا، موسیٰ نبی ہے اور عام نبی ہے. انبیاء کتنے ہیں اس دنیا میں؟ 1,24,000. اس میں سے رسول کتنے تھے؟ ہاں 4، 100 اینڈ سمتھنگ نمبر ہے ان کا، اراؤنڈ 24 سمتھنگ. ٹھیک ہے، یہ رسول ہیں جن کو شریعت دی گئی. ہر رسول نبی ہوتا ہے بٹ ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو نبی ہے جن کو شریعت دی جاتی ہے، اور رسول وہ جن کو شریعت دی جاتی ہے اور نبی ان کی شریعت کو فالو کرتے ہیں. موسیٰ رسول تھے اور ہارون نبی تھے. ٹھیک ہے، تو ہارون نبی تھے، موسیٰ رسول تھے. اور پھر ان میں سے بھی ٹاپ کے 5 جن کو بولتے ہیں اولو العزم من الرسل، ہمت والے. کون کون؟ موسیٰ، عیسیٰ، داؤد نہیں تھے، اور ایوب بھی نہیں تھے، ابراہیم اور نوح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ٹاپ کے 5 ہیں. اولو العزم من الرسل، انبیاء میں بھی سب سے 5 ہمت والے، اور ان میں سے بھی 2 ٹاپ پہ تھے. کون کون؟ ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو بولتے ہیں خلیلین اثنین، اللہ کے 2 قریبی دوست. اور ان میں سے بھی ایک ٹاپ پہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو موسیٰ عام نبی تو نہیں ہے، لیکن کیا کہتے ہیں، حل اتبعک، کہنا ہے کمپنی یو، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، اور میں کچھ لے سکتا ہوں جو آپ کو رشد دیا گیا اللہ کی طرف سے. ہمبل اینڈ تھرسٹی فار نالج. جو شخص آتا ہے نا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے آج کل، اس کو اس پرابلم کو اپرچونٹی میں کنورٹ کر دے، اس عذاب کو آزمائش میں کنورٹ کر دے، تو اس کو علم کے لیے پیاسا ہونا پڑے گا. اور واللہ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج تک علم اتنا ایزیلی ایکسیسیبل نہیں تھا جتنا آج ہے. جن علماء سے لوگ ملنے کے لیے thousands of miles جایا کرتے تھے، آج they are one click away. Open YouTube and you have all the stuff. Open any website, you have all the knowledge. سوال ہوگا ہم سے. تو پہلی کوالٹی. دوسری کوالٹی، they have this intense responsibility for عبادت. وہ اپنی عبادت پہ کمپرومائز نہیں کرتے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا جو فجر کا رش ہے نا وہ جمعے کے برابر ہو جائے نا، اس امت کا عروج اسی دن سے شروع ہو جائے گا. نو ڈاؤٹ بائیکاٹنگ کرنا امپورٹنٹ ہے، سوشل اویئرنیس ریز کرنا امپورٹنٹ ہے، بٹ اس سے زیادہ بائیکاٹنگ اپنے گناہ کا کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اپنے جو ایل ہیبٹس ہیں اور لائف اسٹائلز ہیں، ایڈکشنز ہیں، ان کا بائیکاٹ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ بھی کرنا ہے لیکن یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنی لائف کو چینج کرنا. جیوز what they want is کہ مسلمان 2-4 پروٹیسٹ کریں پیسفل، 2-4 بائیکاٹ کریں 2-4 دن کے لیے اور واپس بھول جائیں ہر چیز. جو بائیڈن کا آپ نے کلپ سنا، کہتا ہے کہ دی مسلمز cannot do anything. وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہمیں ہٹ پڑ رہی ہے فائنینشیلی، ہمارے اسٹاکس گر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ، بٹ سون جب ہم نظر غزہ کو انائلیٹ کر دیں گے اور کیپچر کر لیں گے اور سیز فائر کال کریں گے، یہ سب بھول جائیں گے. And they will come back to us and buy double the amount. They'll come back to McDonald's. They'll come back to L'Oreal face washes and creams and sunscreens. And they'll buy Starbucks and they'll buy KFCs. تو دوبارہ وہی بھول جائیں گے. ہم نے ایسا نہیں ہونے دینا انشاءاللہ. اس دفعہ the change is long term انشاءاللہ. دوسرا انٹینس کمٹمنٹ فار عبادت. اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کیا کہا جب اپنا انٹروڈکشن کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. عبادت کرنا میرے لیے اور نماز پڑھنا میرے ذکر کے لیے. تو نماز پڑھنا اور عبادت کرنا، جو شخص 5 وقت کی نماز کے لیے بھی سفر کر رہا ہے نا، وہ بڑا کام پھر نہیں کر سکتا. یہ شوڈ بی کلیئر انف کہ ٹھیک ہے میرا فیوچر از ناٹ برائٹ، آئی ایم لوزر. کم از کم سچ تو بولے اپنے ساتھ. تیسری کوالٹی، جب غلطی ہو جائے نا، اللہ کی طرف میں بھی غلطی ہو رہی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ ہاں میری مسٹیک ہے، میں غلط کر رہا ہوں. جسٹیفائی نہ کرنا کہ نہیں بس حقوق الناس پہ کمی کوتاہی نہیں کرو، حقوق اللہ معاف کر دے گا، جی اللہ غفور رحیم ہے، اللہ پہ نہ ڈالے ہر چیز.
اللہ کا رحیم اور رحمان ہونا یہ اللہ کی صفت، اللہ کی کمزوری تو نہیں ہے. بٹ وی فورس دی ہینڈز آف گاڈ، کیونکہ میں یہ کر رہا ہوں اور ڈنگے کی چوٹ پہ کر رہا ہوں اور معاف تو نہیں کرنا ہے. اللہ کا رحمان اور رحیم ہونا ایک ہوپ تھی کہ تم واپس کبھی بھی آ سکتے ہو، بٹ ہم نے اس کو اللہ کی کمزوری بنا لیا انفارچونیٹلی. موسیٰ سے جب غلطی ہوئی، جب وہ قتل کر دیا انہوں نے، کیا کہا؟ فوراً سے کیا کہا؟ قال هذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل تھا. کیا ہو گیا مجھ سے؟ انه عدو مضل مبین، کہ وہ ہمیشہ سے دشمن ہے اور گمراہ کرنے والا ہے، کھلا ہے. فوراً سے. اور پھر کیا کہا؟ امیڈیٹلی اللہ تعالیٰ سے اپولوجائز کیا. کہتے ہیں قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، مجھ سے ظلم ہو گیا، مجھے معاف کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کو ایسا ایٹیٹیوڈ جو فوراً سے گناہ کرنے کی توبہ کرنے والا بڑا پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فغفر اللہ انہ هو الغفور الرحیم، ہم نے اس کو معاف کر دیا. اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. جب بھی گناہ ہو جائے نا فوراً سے توبہ کریں. یار ابھی کیا ہو گیا مجھ سے، توبہ کریں فوراً سے. یہ نہیں کہ اٹ واز لولی وی انجوائڈ اٹ. آپ کو پتہ ہے اللہ کی نے فرمایا کہ کل امتی معافی الا المجاہرون، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا ایکسیپٹ وہ جو اپنے سنس کو ایکسپوز کرتے ہیں. رات تو گناہ ہو گیا، پارٹی میں چلے گئے، ٹھیک ہے، کچھ پی پلا لیا، ہو گیا. اللہ توبہ کریں، بجائے کہ توبہ کریں وی ٹیک اے سیلفی اینڈ وی رائٹ پارٹنگ ود 69 ادرز گائز LOL. اللہ نے پردے ڈالے ہوئے تھے، اب ہم نے سب کو گناہ بنا دیا، اب وہ معاف نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی اللہ غفور رحیم ہے. اگر زندگی چینج کریں اور سچی توبہ کریں اللہ پھر بھی معاف کر دے گا. نا امید نہیں ہونا. تو غلطی ایکسیپٹ کر لیں. لٹمس ٹیسٹ اپنے پہ، جب آپ کو کوئی ایڈوائز کرتا ہے کیسا فیل ہوتا ہے؟ اگر تو میں افینڈ ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں تم مجھے کیوں ایڈوائز کر رہے ہو، اینڈ آئی گیو جسٹیفیکیشن کہ نہیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایسے تھا ویسے تھا، جان لیں کہ یہ پھر میرے اندر اچھی کوالٹی نہیں ہے. جان لیں جب یہ ٹریٹ ہے نا کہ میں افینڈ ہوتا ہوں تو اللہ از ناٹ دین پریپیئرنگ می فار ہمسیلف. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو تیار کرے اپنے لیے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں. ہاں کوئی بزنس کر رہے ہیں، جب پتہ چلا حرام ہے تو جسٹیفائی نہیں کیا. کوئی بدعت میں انوالو تھے، کوئی 40ویں اور کل اور برسیاں اور اس تک XYZ اسٹف بنا رہے تھے جو صحابہ نے کبھی نہیں کیا، پتہ چل جائے ہاں غلطی ہو گئی، نو پرابلم، آئی ول ریکٹیفائی مائی سیلف. اور جو اس میں یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ اپنی غلطی جاننے کے بعد کہتے ہیں ہاں غلطی ہوگی مجھ سے، یاد رکھیں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اللہ آپ کو پھر تیار کرا اپنے لیے. اور جو افینڈ ہوتا ہے، جو مانتا نہیں ہے، اس میں اچھی کوالٹی نہیں ہے. تو فورتھ کوالٹی پیشنس، ایمنس پیشنس، صبر ہونا چاہیے. ہم لوگوں میں صبر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بس آج ہی کچھ ہو اور ٹھک کر کے ہو جائے. بٹ جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا they had patience, they planned long term. ہم کہتے ہیں بس آج ہمیں کو بھیج دے کسی طرح سے فلسطین اور ہم آزاد کروا کے آ جائیں، ایسے تو نہیں ہوتا کبھی. اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے حلال کمانا ہوتا ہے. شادی کسی ایسی لڑکی سے کرنی ہوتی ہے جو کہ حیا والی اور دیندار اور تقوی والی ہو، جو صلاح الدین جیسے اولاد ریز کرے، اور پھر ہم اس کو ڈیڈیکیٹ کریں، اس کو علم بھی پڑھائیں، اس کو دنیا کا ایکسپوجر بھی دیں جو کہ ہمارے لیے کام کرے، اور ہم اس کے لیے نور الدین زنگی بنے. مسجد اکثر جو صلاح الدین نے تخت رکھا تھا اور ممبر رکھا تھا، وہ صلاح الدین نے تو نہیں بنایا تھا، وہ تو نور الدین نے بنایا تھا. ہمیں سے ہر کوئی صلاح الدین بننا چاہتا ہے، پر صلاح الدین کا باپ کوئی نہیں بننا چاہتا، صلاح الدین کی ماں کوئی نہیں بننا چاہتی. بیکاز صلاح الدین had fame, صلاح الدین was a leader, everybody remembers him, but nobody remembers نور الدین اور شیر کو جنہوں نے ٹریننگ کی اس کی. جنریشن کا جو ہسٹری کا جو ورک ہے نا، اسے ہزاروں سال کیسے پلٹ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں میری لائف میں سب کچھ ہو جائے. یو ٹرین یور سیلف، پلان، لانگ ٹرم اسٹریٹجی، پیشنس. اور موسیٰ کے بارے میں کیا کہا گیا؟ جب بھی ان پہ مصیبت مشکل آئی، وَلَمْ يُرَا إِلَّا صَابِرًا مُحْتَسِبًا، ہمیشہ ان کو پیشنٹ اور اپنا احتساب کرنے والا پایا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب مشکلیں پریشانی آتی، لوگ طائف والوں نے تکلیف پہنچائی اور XYZ یہودی بہت تنگ کرتے تھے، آپ نے کیا کہا؟ آپ ہمیشہ موسیٰ کو یاد کرتے تھے. کیا کہتے ہیں؟ رحم اللہ موسیٰ قد اوذی بأکثر من ھذا فصبر، اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئی تھیں اور موسیٰ نے صبر کیا تھا. حالانکہ the fact is کہ اللہ کے نبی پہ تکلیفیں زیادہ آئیں، بٹ اللہ کے نبی کا یہ تواضع اور ہیوملٹی ہے کہ موسیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ تکلیفیں آئیں. اللہ کے نبی سب سے زیادہ پرابلمز آئیں.
اشد بلا عن الانبیاء، انبیاء پہ بہت مصیبتیں ہیں اور اللہ کے نبی پہ سب سے زیادہ. بٹ اللہ کے نبی موسیٰ کے پیشنس کو نا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ موسیٰ ہیڈ ونڈرفل پیشنس. تو ففتھ سائن وچ از دا لاسٹ سائن، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اس امت کو اپنے لیے تیار کرے اور آپ کو اپنے لیے تیار کرے، موسیٰ نیور اسٹیڈ سائلنٹ when he saw something wrong. کبھی خاموش نہیں ہوا. He was never from a silent majority. He was never from the people جو یہ شیطانی جملہ بولتے ہیں اپنا چھوڑو نہیں کسی کا چھیڑو نہیں. یعنی اپنا چھوڑو نہیں، چاہے تمہیں حق پتہ بھی چل جائے کہ وہ حق ہے، اپنا چھوڑو نہیں بس. جیسے کفار نے کہا تھا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا کہ وہ دین کو ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم کیوں چھوڑیں اپنا. نہیں، جب پتہ چل جائے وہ حق ہے تو اپنا چھوڑ دو اور حق کو فالو کرو. اور دوسروں کو چھیڑو نہیں، کیا مطلب؟ ہم نے چھیڑنا نہیں ہے، تیزی نہیں لگانی کسی کو، بٹ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ تو ہم امت نہیں والی. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ کیا کرتے ہو تم؟ کسی کو دعوت نہیں دیتے. تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. دس از وائی وی آر چینج ایجنٹس. ہاں خاموش نہیں بیٹھتے. موسیٰ جب دیکھا دو لوگ لڑ رہے ہیں بنو اسرائیل کو اور ذرا انٹرپٹ کیا، کیوں لڑ رہے ہو؟ بے شک غلطی ہوگی موسیٰ سے لیکن انٹرپٹ کیا، خاموش نہیں بیٹھے. جب تھکے ہوئے آئے اور ایجپٹ سے بھاگ کے آئے اور پیاسی ہیں اور بھوکے اور تھکے ہوئے ہیں، درخت نیچے جا کے بیٹھے، دیکھا سامنے مرد سارے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، خواتین کو کوئی موقع نہیں دے رہا. فوراً سے کھڑے ہو گئے. کہا کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ کہتے جگہ نہیں مل رہی. کہتے میں پانی پلاتا ہوں آپ کے جانوروں کو. فوراً سے، حالانکہ تھکاوٹ کے باوجود جانوروں کے لیے اور پانی پلایا اور ان کو بولا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے. آپ ہیلپ کیا. جس ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ ایک بات کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ تم اگر اس پوزیشن میں ہو کہ تم کسی کی ہیلپ کر سکو اور پھر بھی نہ کرو، تو پھر تم چاہے محدث ہو، مفسر ہو، تم نیک نہیں ہو. اگر آپ کے پاس کیپیسٹی ہے کسی کو ہیلپ کرنے کی تو علم جتنا مرضی سے آپ کے پاس ہے، بٹ نیک نہیں ہے آپ. موسیٰ ہی نیور اسٹیڈ سائلنٹ. ایون خضر جب سیکھنے گئے تو خضر کو دیکھا کہ خضر نے وہ کشتی میں سوراخ کر دیا. خضر یہ کیا کیا آپ نے؟ بول پڑے. دیکھا خضر نے یتیم کو ادھر دیوار بنا دی اور کوئی عزت دیے بغیر بول پڑے فوراً سے. He never stayed silent. Why? He was a person of ihsan, excellence. اور we are never an ummah of silent majority. یاد رکھیں ہم امت ہیں حق کی بات کرنے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں. امت نے اپنا دعوت دین کا کام چھوڑ دیا، ہم ذلیل ہو گئے دنیا میں. شر اس لیے زیادہ نہیں پھیلتا کہ باطل پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں یا ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں. شر زیادہ اس لیے پھیلتا ہے کہ حق کی بات کرنے والے good men and women do nothing at all. And they say, I'm the only one, میں اکیلا کیا کروں. اور لکھا جائے گا کہ جب دنیا کے ساتھ یہ ہو رہا تھا تو 8 billion humans they said, I'm the only person, what can I do. اصحاب السبت کے بارے میں جانتے ہیں؟ پیپل آف سیٹرڈے. انہوں نے سیٹرڈے کو ان کے لیے شکار حرام تھا. کچھ لوگوں نے پلان پلاٹ کیا کہ ہم نہ کھود لیں گے اور وہ آ کے مچھلیاں پھنس جائیں گی اور سنڈے کو شکار کر لیں گے. تو بیسیکلی ہم سیٹرڈے کو ٹیکنیکلی نہیں کر رہے، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جی بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سامنے پلاٹنگ اور پلاننگ تھی. لمیٹڈ سے لوگ تھے 7-8 جنہوں نے یہ کیا تھا. کچھ لوگوں نے کہا تھا مت کرو، یہ اللہ کے خلاف پلاٹنگ اور پلاننگ ہے. انہوں نے بات نہیں مانی ان کی. اور اکثریت نے کہا تھا کہ تم کیوں ان کو منع کر رہے ہو یار، تم کیوں ان کو پنگے لے رہے ہو، یہ تھوڑی ماننے والے ہیں. تو انہوں نے جن نے منع کیا تھا کیا کہا تھا؟ معذرتاً الی ربکم، اللہ کے ہاں کا ہم کہہ تو صحیح ہے نا کہ ہم نے اپنا کردار ادا کیا تھا. جب عذاب آیا تو جنہوں نے منع کیا تھا صرف ان کو اللہ نے بچایا، باقی جنہوں نے پلاٹنگ کی تھی ان کو بھی تباہ کر دیا اور ساری سائلنٹ میجورٹی کو تباہ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ نیوٹرلٹی ان دا ٹائم آف کرائسس از اے سن. ظالم جب ظلم کر رہا ہو تو اس پہ نیوٹرل رہنا کہ اوکے جی ہم نیوٹرل ہیں، یہ گناہ ہے. خاموش رہنا یہ ظالم کی مدد کرنے کے مترادف ہے. سو 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. I'll end here and then Q&A کچھ لیں گے. So number 1 is thirst for knowledge. Knowledge کی شدید تڑپ قرآن و حدیث کا. دوسرا intense responsibility and pledge for عبادت.
عبادت پہ نو کمپرومائز. تیسرا ایکسیپٹینس آف مسٹیکس, اپنے گناہوں کا, اپنے غلطیوں کا اعتراف کرنا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کو ریکٹیفائی کرنا. چوتھی چیز پیشنس. اور پانچویں چیز دے نیور اسٹے سائلنٹ جب غلط ہو رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق دے, اور اس پرفتن دور میں ہم سب کو ہمت دے ٹو ٹیک سم بولڈ ڈیسیژنز ان آور لائفز, اور اپنی زندگیوں کو ہم چینج کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیکم. اف یو ہیو اینی کویشچنز ہم ان شاء اللہ اگلے 10 سیگمنٹ میں کویشچن آنسر کر کے وہ لیو ان شاء اللہ. آواز آ جائے گی ان شاء اللہ. جو بھی جہاں سے اٹھ کے بیٹھے بیٹھے کویشچن کر لیں ان شاء اللہ, اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم. تو بھائی میں کراچی یونیورسٹی سے آئی ہوں آپ کا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں علم کی پیاس ہونی چاہیے, اور علم جو ہے وہ صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ جو چیز میں نے ریسرچ کی ہے, میں بچپن سے ایک چیز بہت فالو کر رہی ہوں کہ میں نے کشمیر کو دیکھا, میں نے جینوسائڈس, ہر طرح کے جینوسائڈس کو اسٹڈی کیا ہے پرسنلی. بچپن سے میں ڈبیٹر رہی ہوں, ساری چیزوں کو میں پڑھتی تھی. تو میری پرسنل چوائس یہ ہوتی تھی کہ میں ان چیزوں کو, جیسے آج بوائکاٹ چل رہا ہے بہت ساری چیزوں کا, میں KFC, میکڈونلڈز, لیز, یہ چیزیں کبھی میں لیتی نہیں تھی, کبھی میں نے یہ چیزیں فالو نہیں کی. میرے بچپن سے یہ ٹریڈ تھا. تو یہ میرے بہن بھائیوں نے بھی فالو کیا, میرے پیرنٹس بھی فالو کرتے ہیں. یہ میرا اسٹیپ بچپن سے میرا تھا, ٹھیک ہے. تو میرا جو میں نے ریسرچ کی ہے, میرا ایک سوال ہمیشہ کسی سے یہ ہوتا ہے کہ یہودی 1 کروڑ بھی نہیں ہے پوری دنیا میں, ان کی حکمرانی کیسے چل رہی ہے؟ ہم جو ہیں 57 ممالک ہیں, آپ بتا رہے ہیں, ساری چیزیں ہیں, ہمارے پاس پیسہ ہے, ہمارے پاس ویلتھ ہے, شعور ہے, چیزیں, لیکن ہم جو چیز میں نے فیل کی ہے مسلمانوں میں دیانت نہیں ہے, اس کی وجہ سے ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. پھر the thing is that کہ ہم جو جن چیزوں پہ یہودی یا اسرائیلی جن گراؤنڈز پہ جنگ لڑ رہے ہیں, ہم ان گراؤنڈز میں ہیں ہی نہیں, تو ہم لڑائی کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال تھا. آپ نے جو کوشچن کا جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ جیوز جو کہ بہت تھوڑے ہیں وہ کیسے پوری دنیا پہ قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے, اور جن گراؤنڈز پہ وہ لوگ ہیں ہم اس گراؤنڈز پہ ہیں ہی نہیں, ہم کیسے ان سے لڑ سکتے ہیں. جیسا آپ نے شروع میں کہا کہ آپ نے اس پہ کافی ریسرچ کی ہے اور پڑھا ہے, تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پوری جو گلوبل اکانومی ہے وہ جیوز کے ہاتھ میں ہے, جو بینکنگ سسٹم ہے وہ جیوز کے ہاتھ میں ہے, جو ایجوکیشن انڈسٹری ہے وہ جیوز کے ہاتھ میں ہے, جو CNN, فاکس اور BBC ہے, جو میس میڈیا ہے وہ جیوز کے ہاتھ میں ہے, ایون فیڈرل ریزروز جیوز کے ہاتھ میں ہے. ڈالر پرنٹ نہیں ہو سکتا جیوز کی مرضی کے بغیر اور زائنسٹ کی مرضی کے بغیر. اور سب سے بڑی ان کی کامیابی کہ انہوں نے پیٹرول کو ڈالر سے لنک کر دیا, جو پیٹرو ڈالر کیا انہوں نے, کہ میں فار ایگزامپل آپ کو کہوں کہ اوکے آپ کو چیز چاہیے, بٹ آپ نے جو چیز میرے پاس ہے نا, مطلب ڈالرز, آپ نے صرف اسی میں خریدنی ہے, میرے تو وارے نہارے ہو جائیں گے. جیوز نے نو ڈاؤٹ بہت زیادہ پچھلے 250 سال میں نا ایفرٹ کی ہے, کریڈٹ گوز ٹو دیم. اس لیے ان کے بچے آج سیف ہیں اور ہم ذلیل ہو رہے ہیں. اس لیے ان کی خواتین بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور ہماری خواتین اپنی لاشوں کے ساتھ ہوتی ہیں. وی نیور پلیڈ اینی بیٹر. ہمارے مرد تو فورنیکیشن, زنا, اڈلٹری میں لگ پڑے رہ گئے نا. ہم نے تو گناہ کیے, ہم نے تھوڑی عمر کے لیے کام کیا. دس از وائی. اور بالکل ٹھیک بات ہے کہ جو وار, جو دیکھیں اٹس دا بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈز رائٹ ناؤ. انہوں نے پوری دنیا پہ کنٹرول کیا. ہولوکاسٹ کا نام لینا کتنا ہوا ہے, انہوں نے نیریٹو بلڈنگ کی, ہولوکاسٹ کی بات بھی نہیں کرنی. اس کے جو پروموٹ کرے گا اس کو جیل ڈال دیا جاتا ہے. بٹ النکبہ جو ہولوکاسٹ سے بھی ورسٹ ہوا تھا فلسطینیوں کے ساتھ 1948 میں, اس کو پتہ ہی کسی کو نہیں, کسی مسلمان کو نہیں پتا النکبہ کے بارے میں. بٹ ہولوکاسٹ کا مسلم ایک بچے کو پتہ ہے. کیسے انہوں نے نیریٹو بلڈنگ کی ہے, انہوں نے کام کیا ہے. ہم نے کیوں نہیں کھڑے ہو کے اپنے مسلم میکڈونلڈز بنائے جو امت کو مشکل وقت میں سپورٹ کر سکیں؟ ہم نے کیوں نہیں ایفرٹ نہیں کی؟ وی نیڈ گڈ پیپل جو دین کے لیے وقف ہے. ان کی ایک راک سٹائل فیملی کا جو ہے نا ان کے پاس, یعنی ان کے بجٹ آف بلینز آف ڈالرز ان کے کنٹرول میں ہے, ان کے لیے پیسے تو مسئلہ نہیں ہے. وہ پوری دنیا کو انہوں نے جھگڑا ہوا بینکنگ سسٹم سے. تو
اصل مقصد یہ ہے کہ وہ لمیٹڈ ہے بٹ ان کا کنٹرول ہے پوری دنیا پہ. اب حیران نہیں ہوتے کس طرح سے جو بائیڈن بھاگ بھاگ کے جا رہا ہے, کس طرح سے کینیڈین سپورٹ کریں, کس طرح سے سب کریں, حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے جیوز کی ایگزسٹنس اور اسرائیل کی ایگزسٹنس. ان کو پتہ ہے, ان کے اپنے ابراہم برگ کہتا ہے کہ دیر ول بی نو مور اسرائیل. ان کا اپنا ہینری کیسنجر کہتا ہے جو فارن منسٹر تھا, وہ کہتا ہے کہ the existence of Israel is against the national interests of US. جو بڈھے ہو گئے, جو ریٹائر ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں, لیکن جو اتھارٹی میں ہے وہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس پوری دنیا کی جو ٹریجرز ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں ہیں, مال ڈالرز ان کے ہاتھوں میں ہے. ہم سمجھتے ہیں ٹرمپ اور بائیڈن کوئی بندے ہیں, یا یہ تو پپٹ سے چینج ہوتے رہتے ہیں. اصل جو دنیا کو رولنگ اتھارٹی ہوتی ہے وہ 1% ہے, جو کلٹ ہے ایک. تو یہ میں کو کچھ فیملیز افغانستان سے ایئر لفٹ کر کے پاکستان لائی گئیں, اور ان کو پاکستان میں مہینوں کے لیے 5 اسٹار ہوٹلز میں رکھا گیا, اور ان کا کھانا اور خرچہ. اور اسلام آباد میں گاڑی رینٹ پہ لینا مشکل ہو گئی تھی, اور ہوٹل کی بکنگ کرانا مشکل ہو گئی تھی, کیونکہ کچھ فیملیز جا رہی تھیں اور افغان تھے, اور ان کو فوراً سے ایئر لفٹ کر کے مہینوں بعد US لے جایا گیا. اور ان کو اتنا پروٹوکول, اور ہم حیران پریشان تھے کیا چل رہا ہے بھائی. جب کچھ لوگوں سے بات کی اور پتہ چلا, اور ہمارے ٹیچر نے بھی ریسرچ کی, تو پتہ چلا کہ they were the lost tribes of Jews, جو کہ افغانستان میں انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا, اور کس طرح سے ان کو اٹھا کے they will transport them to Israel and settle them there. جو جوز کے 12 ٹرائبس تھے, ان میں سے 10 تو مل گئے بٹ 2 were lost. تو they invest a lot, they have money, they have everything. ہم نے کبھی کچھ نہیں کیا, یعنی ہم تو بس اپنے ہی اس میں, ہمارے پاس ہی امیر لوگ ہیں بٹ ایمان نہیں ان لوگوں میں, بٹ دے آر ڈیڈیکیٹڈ ٹو دیئر کاز. وہ اناپولوجیٹک ہیں, ان کو پتہ ہے ہم مار رہے ہیں, ان کو نہیں پتہ کہ وہاں بچے ہیں اور سب کچھ ہے, بٹ یو نو واٹ دے سے, the only innocents in غزہ are hostages. جو ہمارے لوگ وہاں پہ ہاسٹیج ہیں, باقی سارے بچے بھی ٹیررسٹ ہیں, سب کچھ ہے, ان کا یہ اسٹینڈ ہے. They can say that because they have all the wealth. اور ہم چاہے جتنا مرضی بولے ہم کمزور ہیں, کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے نبی سے پہلے بغاوت کی, دنیا کی زندگی کو پریفر کیا آخر زندگی پہ, اور ہمارا یہ حالت ہے. دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے, مورالٹی اور فزیکل ایونٹس 2 الگ چیزیں نہیں ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا, آپ سمجھ رہے ہو. مورالٹی اور فزیکل ایونٹس دے آر انٹر کنیکٹڈ. جب مورالٹی گرتی ہے تو فزیکل ایونٹس کچھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب سود لیا جاتا ہے تو امت ذلیل ہوتی ہے. جب فحاشی, بے حیائی, بل بورڈز پہ ناچ گانے ہوتے ہیں اور موویز کی اسکریننگ ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں نازل کرتا ہے جس کے نام آبا و اجداد نے نہیں سنا ہوگا. حدیث میں آتا ہے یہ کووڈ اور کانگو وائرس اور منکی پاکس اور XYZ کے سارے جو یہ اسٹف ہے, یہ ہمارے آبا و اجداد نے نام سنا تھا. یہ ہم پہ ایک ذلت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی, اور صحابہ نے نہیں کی تھی, they were successful, حالانکہ تھوڑے تھے. تو کوانٹٹی آف پیپل, آپ نے کہا نا کہ جیوز تھوڑے ہیں, مسلمان زیادہ ہیں. مسلمان زیادہ تو ہیں بٹ سبسٹنس نہیں ہے, ایمان والے نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جو ہوگے وہ کفار تم پہ ٹوٹ پڑیں گے. ایک سیکنڈ جی. ہاں جی, تو کہا تھا کفار تم پہ ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا کھانے پہ ٹوٹتا ہے. کھانا کبھی ریٹیلیٹ کرتا ہے آپ کے سامنے کوئی کڑھائی پڑی ہو یا تکے پڑے ہو یا برگر پڑا ہو, نہیں مجھے نہ کھاؤ, مجھے نہ کھاؤ, تم اتنے کمزور ہو چکے ہو گے. صحابہ نے ایک سوال پوچھا کہ رسول اللہ بہت کم ہوں گے. نہیں, آپ نے کہا تم جھاگ کے برابر ہو گئے سمندر کی کثرت سے ہو گئے. آپ جھاگ کو اکٹھا کریں اور اس کا وزن کریں, کتنا وزن ہوتا ہے اس کا؟ تو دیکھنے میں تو 1.8 بلین ہو گئے, کلوز ٹو 2 بلین. کم ہو؟ نہیں, زیادہ ہو گئے. 30 لاکھ تو حج پہ آئے ہو گئے, مجمع ہے مسلمانوں کا, بٹ تم جھاگ ہو گئے. جھاگ, تمہارے اندر جو ہے نا ویٹ نہیں ہوگا, اور تمہارا جو روب ہے وہ اللہ تعالیٰ کفار کے دل سے نکال دے گا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سارے سوال کی کرکس پتہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے تمہارے دل میں بیماری ہوگی ایک, اس کا نام ہے الوہن. تو صحابہ نے کہا وَمَا الْوَحْنِ یا رسول اللہ, واٹ از وہن یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت.
دنیا سے تمہیں شدید محبت ہوگی اور موت سے شدید نفرت ہوگی. دس از دا کرکس. ایوری بڈی لوز ٹو لیو اینڈ ہیٹس ٹو ڈائی. فور مسلمس ہم دیکھیں نا, ہمارا رب آج کل پتہ ہے کیا, نعوذ باللہ, پیسہ ہے. ہم اس کی عزت کرتے ہیں جو V8 سے اترا ہے, اور اس کو سلام نہیں کرتے جو سائیکل سے اترا ہے. جو خاندان والے ہمارے گھر میں آتے ہیں, ان کو پیسے والے, تو کہتے ہیں آئیں نا کھانا کھائیں نا, رات رہیں نا ہمارے پاس. اور جو پیسے والے نہیں ہیں, غریب ہیں خاندان, حالانکہ ہمارے خاندان والے ہیں, رات تو نہیں گزاریں گے. ہم نے کہیں جانا ہے اصل میں, کہیں وہی رسپیکٹ فار منی, یعنی ہمارا تو یہ اصل چیز ہے. آپ سمجھ لیں, تو ہم شیلو ہو گئے ہیں. ہمیں نا ایمان میں لوگ چاہیے. قومیں نا غیرت سے بنتی ہیں, غیرت سے, بلڈنگوں سے, انفراسٹرکچر سے, روڈوں سے, میزائل سے نہیں بنتی. غیرت نہ ہو تو دجرن ممالک جو ہے نا کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور غیرت ہو تو 313 بھی غالب آ جاتے ہیں. مسئلہ ہے کہ ہمارے اندر 313 تو کیا 13 بھی نہیں ہے, ایسے غیرت مند لوگ. تو if you are mothers of future انشاءاللہ, you can create people of substance, اور اپنی اولاد کو یہ تیاری دیں کہ یار مسلم ہسٹری پڑھائیں. اور ایک آخری بات, اگلے کوشچن میں جاتا ہوں. سلطان محمد الفاتح کی ماں پتہ ہے کہتی ہے, میں نے اپنے پتر کو ملک فیڈ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خون بھی فیڈ کیا ہے. جو مسلمانوں کے ساتھ پروسیکیوشن ہو رہی تھی نا, اور ظلم ہو رہا تھا, میں نے وہ بھی پڑھایا ہے اس کو. He was aware of what's happening. بٹ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا نا, پب جی جو کھیلنی ہے, ہمیں ٹائم کتنے ملتا ہے. ہم مسلمانوں کے حالات دور کی بات ہے, ہم نے سارے سیزنز دیکھ لیے ہیں, ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت پہ ایک کتاب نہیں پڑھی کور ٹو کور. یہ پرائرٹیز ہے ہماری. اینڈ وی سے کہ مسلمز ول رول. جو قومیں اپنے نبی کو بھول جائیں اور اپنے قرآن کو بھول جائیں, جن کا انسٹاگرام پہ ٹائم تو 2 گھنٹے ہو پر ڈے, اور واٹس ایپ پہ 1.5 گھنٹہ ہو, اور قرآن پہ 0 منٹس ہو ان اے ڈے, how do you expect that ummah to rise? hallucinations تو نہیں ہے نا ہمیں کرنی. ہمیں کم از کم سچ بولنا ہے کہ ہاں یار ہم نے بغاوت کی ہے اور ہم we deserve. اور میں بتاؤں ابھی اور مار مزید پڑے گی اگر ہم اس طرح رہے اور اپنے آپ کو چینج نہ کیا. So start off by changing yourself انشاءاللہ. تو میں جو سلطان محمد فاتح کا بتا رہا تھا, تو ماں نے ان کو نا مسلمانوں کے واقعات, اور کہتی تھی سی شور پہ لے جا کے, بیٹا وہ لائٹس دیکھ رہے ہو, کون سا شہر ہے وہ؟ اماں کون سا ہے بیٹا؟ وہ قسطنطنیہ ہے, کانسٹنٹینوپل ہے. اور ہمارے نبی نے کہا کہ ایک شخص اس کو فتح کرے گا, وہ تو ہوگا. اور پھر بس بات کر دی, شارٹ ٹرم اسٹریٹجی بھول گئی. پھر نہیں, پرویکٹیو اپروچ. ان کو ایجوکیشن سکھائی اور مشائخ کے پاس بٹھایا. اور کہتے ہیں میں 10 سال کا تھا جب میرے شیخ مسند احمد کھول کے پڑھ رہے تھے, میں نے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کھولا اور کہا کہ اللہ کے نبی نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتفتحن قسطنطنیہ فلنعم الامیر امیرها ولنعم الجیش ذلك الجیش. تم قسطنطنیہ کو فتح کرو گے, اور کیا لشکر ہوگا وہ لشکر, اور کیا امیر ہوگا وہ امیر. تو آپ نے کہا کہ محمد نام تھا ان کا, وہ میں ہوں گا انشاءاللہ. اور پھر بھول گئے. 9 سال ایفرٹ کی, 18-19 سال میں کنگ بنے, 3 سال ملٹری ایکوپمنٹ تیار کیا, فوج تیار کی, اور پھر 21 سال میں اٹیک کیا, اور اللہ کی جو جنتوں کے وعدے تھے وہ لے گئے. دس ورلڈ از فار دا بریو. جو شیپس اور ہے نا, جو بھیڑ چال چلتے ہیں, ان کے لیے نہیں ہے دنیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آخری 2 کوشچن لیتے ہیں پھر ویل لیو انشاءاللہ. کیا خیال؟ بیٹھ جائیے. وعلیکم السلام. سر ایکچولی آپ کی ساری بات بالکل صحیح, آپ نے بہت ساری ایڈوائسز بھی دیں, مگر ایز اے یوتھ آپ کوئی ایک ایسی ایڈوائس جو آپ اپنے آگے پیچھے انوائرمنٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ چاہیں کہ بچوں کو چاہیے کہ وہ اس ایک چیز پہ فوکس کریں تاکہ ان کا وے آف لیونگ جو ہے وہ بالکل چینج ہو. ایز یو سیٹ کہ اسٹارٹ میں بھی آپ نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ڈیجیٹل اویئرنیس بہت ہے, مگر وی کین ناٹ فوکس آن دیٹ سائڈ کہ ہمارا دین اور ریلیجن دیر از اے ڈفرینس. بہت سارے لوگوں کو ان ساری چیزوں کا بھی نہیں پتا کہ اسلام جو ہے وہ ایک دین ہے, کیونکہ وہ ہمیں وے آف لیونگ سکھاتا ہے, تو ہمارا انٹرسٹ اس طرف نہیں. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ ایسی کیا ایڈوائز کریں گے یوتھ کو کہ دے مسٹ بی کلوزر ٹوورڈز دیٹ سائڈ, کہ ہاں وہ اپنی وے آف لیونگ کو اس طرح سے چینج کریں, کوئی ایک ایڈوائز. جی دیکھیں, میں نا چلیں ایک ایگزامپل دے کے پھر بات کرتا ہوں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو دین کا کام لیتا ہے نا, وہ کس سے لیتا ہے؟ وہ ایمان اور تقوی والوں سے لیتا ہے.
تو فاسق اور فاجروں سے ان کو توفیق ہی نہیں ملتی. اس ایگزامپلس قرآن میں بھری پڑی ہیں. قرآن کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرًا. کتنی انبیاء تھے جن کے ساتھ جہاد اور قتال کنہوں نے کیا؟ ربیون، ریبائز نے، رب والوں نے کیا. تو انبیاء کے ساتھ رب والے ہوتے تھے. اسی طرح سے جب جالوت اور طالوت کی جنگ ہوئی تو طالوت علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بالنہر، اللہ تمہیں نہر سے آزمائے گا تو پانی نہیں پینا یہاں کا. تو 3 گروہ بن گئے. ایک نے بالکل نہیں پیا، ایک نے صرف چلو بھر پی لیا جو کہ الاؤڈ تھا، اور ایک نے پیٹ بھر کے پی لیا. تو وہ جو تھاؤزنڈز کا لشکر تھا اس میں سے صرف 313 لوگ رہ گئے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، چلو بھر پیا تھا، باقی سب رہ گئے. حالانکہ وہ جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے، آ رہے تھے. کیا کہا انہوں نے؟ قرآن میں کہتے لا طاقت لنا اليوم، آج ہمت نہیں ہمیں لڑنے کی. جب نبی کی نافرمانی کی جاتی ہے نا پھر ہمت نہیں ملتی انسان کو. یہ اللہ کی توفیق ہے، اور اللہ کی توفیق لینے کے سب سے بڑا ٹریگر پتہ ہے کیا ہے؟ گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا. میں اور آپ چاہتے ہیں نا ہمیں اللہ دین کے لیے استعمال کر لے، ہمیں امت کے چینج کے لیے استعمال کر لے. اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، جو گناہوں کو چھوڑیں، گناہوں کو بائک آؤٹ کریں، اپنی زندگی کو بدلیں، جو اپیرنٹ اور سیکرٹ سنز ہیں ان کو چھوڑیں. یہ سب 100% شاید کبھی بھی نہ چھوڑ پائیں، لیکن ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کریں کہ میں نہیں کرنا. سلیپیج ہو جاتی ہے انسان سے، ہر انسان سلیپیج کا شکار ہے، لیکن بغاوت تو نہ کرے نا. جو اللہ سے بغاوت کا ہم نے کیا ہے نا، سلیپ ہونا کہ گزرتے گزرتے اوہ دل چاہ کسی کو دیکھنا بس دیکھ لی، او یا اللہ میں نے کیا کیا، استغفر اللہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ استغفار. ہاں بٹ یہ تو نہ کریں کہ اوکے اس دن ملیں گے. پلاننگ تو نہیں ہے نا. یہ بغاوت اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بغاوت نہیں پسند. سلیپیجز اللہ کہتے ہیں ہر بندہ کر لیتا ہے. کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. Every son of Adam is a sinner and the best of sinners are those who repent. تو توبہ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. تو اصل جو چیز بہن آپ نے پوچھی وہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ سے امت کا کی اصلاح کام لیا جائے، اپنے گناہوں کو چھوڑیں. بے شک صرف فرائض پہ عمل کریں بٹ گناہوں کو چھوڑیں. اللہ بڑے بڑے کام لے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم سر. میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بائک آؤٹ کرنا چاہیے ہمیں میکڈونلڈ KFC مطلب اور بالکل ٹھیک ہے، کرنا بھی چاہیے. لیکن اس میں جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی اور جو دوسرے کام کر رہے ہیں اس کے اندر، تو کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا اس میں بتا رہے تھے کہ وہ ایک بندے کے پاس میکڈونلڈ کا ایک لڑکا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ سر پلیز میری ہیلپ کریں، میرے فادر بیمار ہیں. پہلے کمیشن مل جاتا تھا، جمع ہو جاتا، لیکن آپ بائک آؤٹ کر لیے تو مطلب کہ سیلریز بھی کاٹ دی ہماری. تو اس کا کیا حال ہے کہ سر آپ جاب اپرچونیٹیز بھی پتہ ہے آپ کو پاکستان میں کیسی ہیں آپ کو؟ جی دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو. جب ہم بائک آؤٹ کریں گے میکڈونلڈس کا، KFC's کا، ہم جب سے ٹریول کر رہے ہیں سارا تو ہم نے صوفی وغیرہ کھایا اور پاکستانی پروڈکٹس کھا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اور ان کی سیلز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیسے پروڈکشن کریں. ایون گورمے کولا وہ ان کی سپلائی نہیں دے پا رہے ہیں. پاک کولا کی سیلز کتنی بڑھ گئی ہیں واٹر کی. تو جب سیلز بڑھیں گی، فرینچائزز کھلیں گی تو ان کو امپلائمنٹ ایزیلی مل جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کھانے تو جائیں گے نا، لوگ آؤٹنگ کریں گے، لوگ پیپسی کوک نہیں پئیں گے تو پاک کولا پئیں گے. ہم یہی کرتے ہیں. تو ان کی ڈفرینٹ فرینچائزز کھلیں گی، ان کی ڈفرینٹ پروڈکشن ہاؤسز اسٹیبلش ہوں گے، وہاں پہ بندے چاہیے ہوں گے، تو وہ ایزیلی ریپلیسیبل ہے. دیٹس ناٹ اے میٹر. اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو قربانی کے لیے تیار کرنا، کہ میں اور آپ قربانی دینے والے بن جائیں. جابز اللہ دے گا ان کو. پاکستان میں بتاؤں آپ کو، ابھی تو وہ سارا مال لے کے جا رہے ہیں نا، پھر پاکستانی کمیونٹی، پاکستانی بزنس گرو کریں گے، اور پاکستانی بزنس ابھی بڑے فلرش کریں الحمدللہ. ہمارا اپنا انٹرنلی ہم بڑے فائنینشلی اسٹیبل ہونے کی طرف جا رہے ہیں کہ جو ہمارے اپنے پروڈکٹس ہیں. اب لوگوں نے KFC میکڈونلڈس بائک آؤٹ کیا، OPTP کی سیلز ہمارے جاننے والے ہیں، وہ ایس عبداللہ والے، فہد بھائی ہیں OPTP والے، کہتے ہیں بہت بڑھ گئی ملٹیپل ٹائم. تو اور ڈفرینٹ فرینچائزز کے لوگ پوچھ رہے ہیں اور ان کو ابھی پورا نہیں کر پا رہے. when they open OPTP in other towns as well, تو وہ جو امپلائیز تھے KFC کے، جو کوکس تھے، جو شیفs تھے، وہ وہاں چلے جائیں گے ایزیلی. سو یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا قربانی دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. میں نہیں کہہ رہا میکڈونلڈس حرام ہے، آپ نہیں کھا سکتے ہو، میں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں لیکن جب کھا رہا ہو نا تھوڑا سا انسان بے غیرت فیل کرے اندر سے. بس اتنی سی بات. لاسٹ کوشچن.
سر میرا کوشچن یہ ہے جیسے آپ نے بات کی انٹرسٹ ریٹ پہ ایک وش لاکھ میں بٹ وٹ پاکستان کین ڈو مینس میجورٹی آف دا مسلم کنٹریز میں ممبرس سلیکٹ ہوتے ہیں ناٹ الیکٹڈ اور وی ول بی دا فیوچر فائنینشیل کنٹرولرز مینس ہم یہاں سے اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ آگے چل کے ان سب چیزوں کو سمجھیں اور ٹو امپلیمنٹ دا سسٹم بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ دیر از اے انٹرنیشنل لیکنگ کہ جو اسلامک اسکالرس ہیں ان کا ایک پلیٹ فارم آنا چاہیے ایکسیپٹ او آئی سی مینس او آئی سی کا سب سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں کہ جب پرابلم ختم ہو جاتی ہے وہ سب بولتے ہیں او آئی سی تو وٹ یور تھاٹس آن دیٹ؟ جی میں اگر آپ لوگوں سے بولوں نا کہ امت کے جو بڑے بڑے 10 مسائل لکھے ہیں اپنے فونز پہ ویسے میں ایکٹیویٹی کبھی کراتا ہوں لیکن جب ٹائم ہو تو لوگ لکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران کرپٹ ہیں بیوروکریسی ٹھیک نہیں ہے ہمارے اسکالرز نے دین کا کام نہیں کیا ان امپلائمنٹ ہے انفلیشن ہے پاورٹی ہے ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے ایکس وائی زی اور ہم میں سے ایک انسان بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ مجھ جیسے لوگوں کی وجہ سے امت کا یہ حال ہے جب انسان کسی کو بلیم کرتا ہے نا تو وہ اپنے نا اپنا ہولی فیل کرتا ہے اپنے آپ اندر سے جو بلیمنگ پیپل علماء نے کام نہیں کیا پولیٹیشین ایسے ہیں میرے نا ساتھ خود معاف ہو جاتے ہیں کہ میں جب سب کی اصلاح کر رہا ہوں تو میں تو ٹھیک ہوں ایک مسلمان بلیم گیم نہیں کرتا وہ دیکھتا ہے کہ مجھ میں کیا غلطی ہے موسیٰ کی قوم پہ بارشیں نہیں ہو رہی تھیں قحط پڑ گیا موسیٰ نے دعا کی اللہ نے کہا کہ موسیٰ تیرے میں ایک بندہ ہے 40 سال سے گناہ کر رہا ہے اس کو نکال دے بادشاہ میں برسا دوں گا اس بندے نے کھڑے کھڑے توبہ کی اور کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے اتنا بڑا گناہ گار میں اللہ نے بادشاہ برسا دی ٹھیک ہے تو موسیٰ نے کہا یا اللہ کون ہے وہ بندہ انہوں نے کہا اب تو میرا دوست ہے میں کیسے اس کو ایکسپوز کر دوں اس میں نا 2-3 لیسن ملتے ہیں نمبر 1 کہ ایک بندے کے گناہوں کی وجہ سے پوری امت افیکٹ ہوتی ہے یہ نا کہ میری قبر میرا دین میری قبر یہ فضول کانسیپٹ ہے when we have said ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah we are one family now ہمارے عمل ایک دوسرے کو افیکٹ کرتے ہیں اللہ کلیکٹیولی امتوں کو ڈیل کرتا ہے پہلی چیز دوسری چیز وہ جو بندہ تھا نا he was man enough to realize it's me ہم ہوتے نا وہاں پہ ہم کہتے I think یہ اس کی بات ہو رہی ہے I think یہ اس کی بات ہو رہی ہے چلو میں تو 4 نمازیں نہیں پڑھتا نا میں تو 5 نہیں پڑھتا I think he was man enough to think ہاں میری غلطی ہے اللہ مجھے معاف کرتا ہے ہمارے اندر اپنے بچے سمارٹ ہیں شارپ ہیں جب تم انجینئر تم ڈاکٹر بنو گے تم یہ سب سے ویک کو تو ہم نے مدرسے بھیج دیا تو جو پوری امت کا جو ویک چنک تھا ہم نے اس کو مدرسے بھیج دیا اور مدرسے میں کتنی تنخواہ پہ لوگ پڑھا رہے تھے کیا فیسلٹیز ہوتی ہیں what do we expect پھر بھی وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سوال یہ کہ میں نے آپ نے کہا ہم دنیا کمائی ہے نا اپنی تو ہم نے کیوں نہیں دین پڑھا ہم نے کیوں نہیں ممبر اور محراب کی رسپانسبلٹی لی واللہ the ball comes into our court کہ تم صرف دنیا کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے بس ڈگریز کرنے کے لیے تم نے دین کو نہیں سیکھنا تھا سکھانا تھا تم نے اصلاح کام نہیں کرنا تھا یہ مولویوں کا کام ہے لوگوں کو دین سکھانا یہ ہمارا کام تھا ہم نے اون نہیں کیا اور ہم نے ایک اون بھی نہیں کیا ہم نے کہا اوکے دین آپ چلائیں ہم اپنی دنیا کماتے ہیں اور آپ بائی دا وے دین بھی صحیح نہیں چلا رہے اور آپ بھی برا کام کر رہے ہیں لیکن ہم نہیں آئیں گے کیونکہ ہمارے پاس ہماری پرائورٹی میرا گھر میری گاڑی میری بیوی میرے بچے ہیں ہم نے اون نہیں کیا دین کو یہ ہماری غلطی ہے انہیں غلطی نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا پارٹ پلے نہیں کیا اور ایسے لوگوں کو دے دی ممبر محراب جو بڑے لمیٹڈ نالج کے ساتھ وہ لیکن پھر بھی اچھا یہ ٹرینڈ بڑا برا ٹرینڈ ہے جو پاکستان میں آ رہا ہے ہر کوئی علماء کے پیچھے پڑا ہوا ہے علماء کو برائی کر رہا ہے جس کو دیکھو یار علماء نے یہ کہ علماء نے ٹھیک ہے علماء کچھ ایسے ہیں جنہوں نے برے کام کیے لیکن اکثریت علماء کی فاسق اور فاجر نہیں ہے نا اچھے علماء بھی تو ہیں نا اور اکثریت اچھے لوگ ہیں بٹ وہی بات ہے کہ کوئی تو چورن بکنا ہے کچھ تو بیچنا ہے تو بجائے کہ میں اچھا کام کروں میں اپنے کام کی تعریف کروں ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ تم سے برا کام کرو تو بس میرا یہ اچھا کام ہے اللہ تعالیٰ بھی نا اس معاملے بڑے سینسٹیو ہیں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا غالب سورہ نوح میں آتا ہے جس قوم کے سارے جو الملک تھے نا جو لیڈرز تھے وہ گمراہ تھے اللہ نے کہا وقال الملأ سب کی بات کی لیکن جس قوم کے کچھ لیڈرز بھی اچھے تھے نا
تو پھر اللہ نے کہا وقال الملأ الذین کفروا، لیڈرز نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اسپیسیفائی کیا، سب برے نہیں تھے. ہاؤ ڈو وی ہیو دی اوڈیسٹی کہ ہم کہیں سب علماء کرپٹ ہیں اور علماء نے دین کو بگاڑ دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. ناٹ اپریشیٹنگ واٹ دے ڈیڈ ان دی لمیٹڈ ریسورسز. آپ سمجھ رہے ہیں؟ خیر جو وہ کر رہے ہیں وہ اللہ ہے، اور اللہ ان کو جزا دے گا فار دیئر گڈ ایکشنز، اور اللہ ان کو پکڑے گا فار دی بیڈ ایکشنز جنہوں نے برے کیے. سوال یہ کہ میں اور تم کیا کر رہے ہیں. ہم نے آج دین کو سیکھنا اور پھیلانا ہے انشاءاللہ، اور یہاں سے شروع کریں گے تو چینج آئے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ایوری ون جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.